اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، ہم نے پہلے جیسے کہ اپنے پہلے لیسن میں اپنے پہلے سبق میں ہم نے حفظ و ترجمہ میں پڑھا تھا سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ۔ تو آج ہم جب اپنے دوسرے سبق کا آغاز کریں گے تو ہم امید ہے آپ نے وہ اپنے پہلے والے سبق کو اچھے طور پہ حفظ و ترجمہ کے لیے سورہ فاتحہ کو یاد کر لیا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی زبانی یاد کر لیا ہوگا انشاءاللہ۔ آج ہم پڑھیں گے التحیات، تشہد جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم اپنی نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو ہم پڑھتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ ہے اس کا، تمام زبان کی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں اور بدن کی عبادتیں اور مالی عبادتیں بھی، یعنی جو ہم زبان سے اذکار کرتے ہیں، جو ہم بدن سے اپنے جسمانی عبادت کرتے ہیں، اور جو ہم اپنے مال سے عبادت کرتے ہیں مال کے ذریعے، وہ تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ سلام تم پر اے نبی، اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اور سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اقرار کر رہے ہیں، ہم سلامتی بھیج رہے ہیں اللہ کے نبی پر، اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں اور سلامتی نازل ہو، اور ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور پیغمبر ہیں۔ بچوں، یہ تو ہو گیا ہمارا حفظ و ترجمہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جو کہ ہمارا سبق ہے نماز جمعہ۔ نماز جمعہ کی اہمیت سے آپ سب واقف ہیں۔ ہم نماز جمعہ میں آج جو پڑھیں گے اس کے ذریعے ہمیں جو مقاصد حاصل ہوں گے اس سبق کے، جو ہمیں مقاصد اس کے تدریس سے ملیں گے، وہ ان میں یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ نماز جمعہ ایک واجب عبادت ہے۔ نماز جمعہ ظہر کی نماز کے وقت میں ادا کی جاتی ہے، یعنی ظہر کے وقت ادا کی جاتی ہے، اور نماز جمعہ میں 2 خطبے ہوتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جمعے کے دن کو دنوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، یعنی جمعے کے دن کو بہت اہمیت اور فوقیت حاصل ہے۔ اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ پڑھیے۔ اسلام میں جمعے کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن جو نماز ہم پر فرض کی اسے نماز جمعہ کہتے ہیں۔ یہ نماز ظہر کے متبادل کے طور پر پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر کی جگہ پڑھی جاتی ہے، یعنی جو شخص جمعے کی نماز پڑھتا ہے اسے ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف کہ نماز جمعہ ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ جمعے کی نماز ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز کے لیے 2 اذانیں ہوتی ہیں۔ پہلی اذان کے بعد لوگ مسجد میں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ امام صاحب کچھ وقت لوگوں کو دین کی تعلیمات سے آگاہ کرتے ہیں، یعنی خطبے میں۔ پھر 4 سنت نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری اذان ہوتی ہے اور عربی زبان میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان امام صاحب کچھ لمحات کے لیے بیٹھتے ہیں۔ جمعے کے خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور اخلاقیات کی تعلیم دی جاتی ہے، یعنی روزمرہ کے ہمارے اخلاقیات کے معاملات اور ایسے معاملات جو مسائل جن پہ ہمیں واقفیت ہونا اور جاننا ضروری ہے، وہ ہمیں امام صاحب خطبے کے ذریعے سمجھاتے ہیں اور ان سے ہمیں تعلیم فرماتے ہیں۔
اس کے بعد اقامت کہی جاتی ہے اور 2 رکعت نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ یہ عام نمازوں کی طرح ہوتی ہے۔ اس کے بعد 2 پھر سنت، پھر 2 سنت اور 2 نوافل ادا کیے جاتے ہیں۔ اب ہم جمعے کے نماز کے مسائل اور آداب کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ اس میں ایک نمبر 1 پہ دیکھیے، پہلے نمبر پہ کہ یہ نماز جمعے کے دن نماز ظہر کے متبادل کے طور پہ پڑھی جاتی ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے جانا تھا۔ یہ ہر اس فرد پر واجب ہے جس پر نماز فرض ہے، یعنی جس شخص پہ بھی نماز فرض ہے اس پہ نماز جمعہ فرض ہے۔ کن پہ فرض نہیں ہے؟ بیماروں پر اور عورتوں پر یہ واجب نہیں ہے، یعنی خواتین جو ہیں وہ اپنی معمول کے مطابق ظہر کی نماز ادا کریں گی، اور بیمار جو ہیں جو مسجد نہیں جا سکتے کسی اپنی بیماری کی وجہ سے، ان پہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے۔ نمبر 4 پہ ہے نماز جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار، ملازمت یا دوسرے کام منع ہے، یعنی جب ارشاد خداوندی ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر اور نماز کے لیے جلدی کرو، خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب جمعے کی پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد ہمیں کاروبار اور ملازمت کرنے کی ممانعت کی گئی ہے، منع کیا گیا ہے، تاکہ ہم اپنی نماز کی تیاری کریں اور اس کے لیے اپنے سارے کام امور انجام دیں اور اپنے دنیاوی امور کو ہم موقوف کر دیں۔ اگر موسم بہت خراب ہو تو نماز جمعہ واجب نہیں، یعنی اگر موسم خراب ہے، سخت بارش ہو رہی ہے، آندھی ہے، طوفان ہے، کچھ ایسے معاملات ہیں تو نماز جمعہ کے لیے نہ جائیں، واجب نہیں ہے، اس کا متبادل آپ ظہر کے طور پہ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنا، صاف کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور ناخن کاٹنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کیجیے، یعنی نہائیے، صاف کپڑے پہنیے، خوشبو لگائیے اور ناخن کاٹ کے پاک صاف ہو کر نماز کی ادائیگی کیجیے۔ اگر نماز جمعہ ادا نہ کر سکیں تو صرف ظہر کی نماز ادا کر لینی چاہیے، یعنی نماز تو ہم پہ فرض ہی ہے، وہ تو ہمیں ہر صورت پڑھنی ہی ہے، تو اگر ہم کسی وجہ سے نماز جمعہ ادا نہ کر سکیں تو ہمیں ظہر کی نماز ادا کر لینی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے صفحہ کی طرف، جو کہ صفحہ نمبر 21 ہے۔ اس میں آپ دیکھیے، اسے ہم نے 7 پہلے وہاں پہ آداب اور مسائل پڑھے تھے، اب اس کا 8واں ہے کہ نماز جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے، لہٰذا اس دوران باتیں کرنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی جب جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہو تو اس کو غور سے اور توجہ سے سننا چاہیے، اور اس کے دوران دنیاوی باتیں کرنا اور ادھر ادھر توجہ دینا یہ ناپسندیدہ ہے، اللہ کو انتہائی ناپسند ہے۔ نماز جمعہ سے پہلے مسجد میں پہنچ جانا چاہیے، یعنی آپ آرام سے اپنے وقت کے مطابق پہنچ جائیے تاکہ آپ کو پورا خطبہ پورا اس کی سننے کی آپ کو سعادت حاصل ہو سکے۔ نماز جمعہ صرف اس مسجد میں ادا کی جا سکتی ہے جہاں کم از کم 40 نمازی آتے ہوں، یعنی 40 نمازی سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ 5 گانا نماز ادا ہوتی ہے اور وہاں پہ ہر نماز میں کم از کم 40 نمازی موجود ہوتے ہوں تو وہ جامع مسجد، یعنی وہاں پہ آپ نماز جمعہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوال نمبر 3 پہ آئیے کہ نماز جمعہ کی معاشرتی اہمیت کیا ہے، یعنی ہمیں اس سے معاشرتی ہمیں اس میں کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ اس کے ذریعے مسلمان ہفتے میں ایک معاشرتی اجتماع کرتے ہیں، یعنی ایک جگہ سب جمع ہو جاتے ہیں، جو کہ ایک اتحاد کی علامت ہے۔ نماز جمعہ کے ذریعے مسلمان اپنے علاقے کے لوگوں سے ملتے ہیں اور ایک دوسرے کے انفرادی مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں، یعنی ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد سے ہم آگاہ ہوتے ہیں اور ان کے مسائل سے ہمیں خود بھی اپنے بتانے کا موقع ملتا ہے اور ان کے سننے کا بھی ہمیں موقع حاصل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو مسجد میں بیٹھ کر دینی تعلیمات حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، یعنی ہم وہاں بیٹھ کے اپنے دینی مسائل پہ گفتگو کر سکتے ہیں، علامہ صاحب سے ہم معلوم کر سکتے ہیں، جو امام مسجد ہیں وہ ہمیں بہتر طور پہ ایک دوسرے سے ہمیں دینی مسائل اور دینی تعلیمات حاصل کرنے کا اس میں بہتر موقع حاصل ہوتا ہے۔ نماز جمعہ کی تیاری کے دوران مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف سنتوں کو پورا کرتے ہیں، مثلاً خوشبو لگانا، غسل کرنا، ناخن کاٹنا اور صاف کپڑے پہننا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جس کی ادائیگی کا ہمیں ثواب ملتا ہے۔
اچھا، میں اب آپ کو ایک چیز اور بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جمعے کی نماز ہجرت مدینہ کے بعد فرض ہوئی، یعنی ہم نے اس سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں کہ جو جمعے کی نماز ہے وہ ہمیں کب فرض کی گئی، یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر گئے تو اس کے بعد یہ نماز ہم پہ فرض کی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہاں پہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو شخص جمعے کی نماز میں لوگوں کی گردنوں پر سے پھلانگ کر گیا گویا اس نے جہنم کی طرف پل بنا لیا، یعنی آپ جب یہ آداب مجلس میں بھی ہے کہ جب آپ مسجد میں آپ کو جہاں جگہ ملے گی آپ وہاں بیٹھ جائیے اور ایک دوسرے کی گردنیں پھلانگ کے یعنی آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں اور اتنی پہلے آنے کی کوشش کریں، یہ اسی صورت میں لوگ کریں گے کہ جب بالکل آخری وقت میں پہنچیں گے تو اس کے آداب کا خیال نہیں رکھیں گے، اس لیے ہمیں مسجد کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی گردنوں پہ سے یعنی ایک دوسرے کو پھلانگ کے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ہمیں بجائے ثواب کے گناہ ہوگا اور یعنی اتنی بڑی اس میں دیت ہے کہ اتنی بڑی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا گیا ہے، نعوذ باللہ، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اپنی سرگرمی کی طرف۔ تو یہ دیکھیے بچوں، اس میں آپ کے ہیں نماز جمعہ فرض ہے یا واجب، تو ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نماز جمعہ واجب ہے، ہر اس شخص پر واجب ہے جس پہ نماز فرض ہے۔ اسلام میں جمعے کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ اسلام میں جمعے کے دن کو دنوں کا سردار کہا گیا ہے، یعنی اس میں نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، یعنی پہلے انسان، پہلے نبی تخلیق کیے گئے اور وہ دنیا میں آئے، تو یعنی اس دن کی بہت بہت اہمیت حاصل ہے۔ اب نماز جمعہ کیسے ادا کی جاتی ہے؟ اس کی ادائیگی کا طریقہ آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہم پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، آپ اس کی پوری پیچھے سے ڈیٹیل پڑھیں گے اور امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا، اور اس کے بعد خطبے کے دوران امام صاحب کتنی دیر توقف فرماتے ہیں، اس کے بعد اپنا دینی مسائل بیان کرتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت اور نوافل ادا کیے جاتے ہیں 4 فرض کے بعد۔ نماز جمعہ کے جو مسائل ہیں آپ نے ان مسائل پہ بات کرنی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، صاف کپڑے پہننے ہیں، خوشبو لگانی ہے اور وقت سے پہلے طریقے سے وہاں پہنچنا ہے، اپنے دنیاوی کاموں کو پہلی اذان کے بعد موقوف کر دینا ہے، یہ سب۔ اور اس کے علاوہ سوال نمبر 5 میں کہ اس میں نماز جمعہ کے معاشرتی لحاظ سے کیا فائدے ہیں، تو ہم نے کیا جانا کہ معاشرتی لحاظ سے ہم ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اس طرح ہمارا ایک دینی اتحاد قائم ہوتا ہے، معاشرتی ایک دوسرے سے روابط قائم ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ہم دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے ہم بہتر طور پہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 2 میں دیکھیے کہ خالی جگہ پر کریں، اس میں آپ دیکھیے اسلام میں ڈیش کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیا آئے گا یہاں پہ؟ جمعہ۔ اسلام میں جمعہ کے دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جو شخص جمعے کی نماز پڑھ لیتا ہے اسے ڈیش کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یعنی اسے ظہر کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 3 میں دیکھیے جمعے کی نماز ڈیش کے وقت پڑھی جاتی ہے، یعنی جمعے کی نماز ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے۔ نماز جمعہ ڈیش نمازوں کی طرح ہوتی ہے، دیگر باقی نمازوں کی طرح ہوتی ہے، اگر موسم خراب ہو تو نماز جمعہ واجب نہیں۔ اب آ جائیے سرگرمی نمبر 3، یعنی آپ کے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے، منتخب کرنے آپ کو اس میں سے صحیح جواب۔ تو اس میں پہلا سوال ہے آپ کا نماز جمعہ ہے کیا ہے؟ فرض، سنت یا واجب؟ تو اس میں صحیح جواب کیا آئے گا؟ واجب۔ نمبر 2 میں آ جائیے نماز جمعہ متبادل کے طور پہ ادا کی جاتی ہے، ظہر کے، عصر کے یا مغرب کے؟ تو اس میں صحیح کیا جواب آئے گا؟ ظہر کے۔ نماز جمعہ میں خطبہ یا خطبے ہوتے ہیں 1، 2، 3، تو کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 2، شاباش۔ نمبر 4 میں آپ دیکھیے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے غریب پر، کمزور پر، بیمار پر۔
ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا کہ بیمار پر اور خواتین پر فرض نہیں، یعنی ہمارے پاس یہاں پہ صحیح جواب کیا ملتا ہے؟ بیمار پر۔ نمبر 5 میں ہے نماز جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے اردو میں، عربی میں، پنجابی میں۔ اس کا خطبہ ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے، جو قرآن ترجمہ ہوتا ہے وہ عربی میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو مسائل بیان کرتے ہیں، جو خطاب کرتے ہیں، وہ علامہ صاحب اپنی اپنی مقامی زبانوں میں وہ مسائل بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق نمبر 2 تھا۔ امید ہے آپ نے اس کو صحیح طور پہ سمجھ لیا ہوگا۔ اب آپ نے پہلا سبق کا کام مکمل کر لیا ہے، کچھ بچوں نے لا کے چیک کروا بھی دیا ہے۔ امید ہے آپ بھی اسی طریقے سے اپنا کام مکمل کریں گے، اور اس میں اگر آپ کو کوئی بھی مشکل پیش آئے تو آپ دوبارہ آئیے اسکول، اور اسکول آ کے اپنا کام بھی لے لیجیے دوسرے سبق کا، اور جو بھی آپ کو معلومات حاصل کرنی ہو وہ کر سکتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی ٹیچر مس سائقہ۔ اب اگلے سبق کے لیے انشاءاللہ تعالی پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔